السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سبق نمبر 3 نظریہ پاکستان کا حوالہ مصنف اور مشقی سوالات کا سوال نمبر 1 الف تا ح کے جوابات نوٹ کریں گے۔ حوالہ مصنف: حالات زندگی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور ہندوستان میں سن 1912 میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن گھر پر پڑھا، وہیں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ کتاب میں موجود حوالے سے آپ 2-3 جملے حالات زندگی میں اور لکھیے گا۔ دوسری ہیڈنگ ہے طرز تحریر۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی تحریریں حقائق پر مبنی ہوتی ہیں۔ تصانیف: آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈز اور سپاسنامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے اقبال اور قرآن کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ سوال جواب۔ سوال نمبر 1، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصراً بیان کریں۔ نظریہ پاکستان: نظریہ پاکستان سے مراد ایسی اسلامی اور فلاحی مملکت ہے جہاں اسلامی اصولوں اور قدروں کے مطابق زندگی بسر کی جائے، جہاں ملی اتحاد ہو، مساوات اور عدل و انصاف ہو، دیانتداری اور رحم دلی ہو، انسانی ہمدردی کا بول بالا ہو اور مسلمان آزادی سے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور دنیا کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ پیش کر سکیں۔ اس کا جواب آپ یہیں تک لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ کی تحریک: شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مسلمانوں کی زب و حالی کا زمانہ تھا۔ تمام غیر مذہبی رسوم و رواج معاشرے میں رائج تھے، جس سے اخلاقی اور سماجی برائیوں نے جنم لیا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے حضرت مجدد الف ثانی کے مشن کو آگے بڑھایا تاکہ غیر اسلامی روایات جو مذہب کا حصہ بنتی جا رہی تھیں ختم ہوں اور مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ سوال نمبر 3، سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ سر سید احمد خان کا نظریہ: سر سید احمد خان اس بات سے واقف تھے کہ ہندو اور مسلمان سیاسی طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ ان کا مذہب، تہذیب و تمدن سب جداگانہ ہے۔ انہوں نے قومی نظریے کا اندازہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا اور محمدن ایجوکیشنل کانگریس کے قیام کا اعلان کیا۔ سوال نمبر 4، کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ کانگریس کا مقصد: کانگریس ایک ایسی سیاسی جماعت تھی جس میں ہندو اور مسلم شامل تھے، جس کا مقصد برصغیر پاک و ہند سے انگریزوں کو نکالنا تھا، مگر جلد ہی مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جماعت صرف ہندوؤں کا تحفظ اور انگریزوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنے مفادات حاصل کر رہی ہے۔ مسلمانوں نے کل ہند مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت سن 1906 میں تشکیل دی، جس کی رہنمائی قائد اعظم نے کی اور مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کے لیے کوشش کر سکیں۔ سوال نمبر 5، دنیا میں قومیتی تشکیل کے لیے 2 بنیادی نظریے کون سے ہیں؟ بنیادی نظریے: دنیا میں قومیتی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے ہیں۔ ایک مغربی نظریہ ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جغرافیائی حدود کے اعتبار سے قومیں وجود میں آتی ہیں اور قوم سے وطن بنتا ہے۔ دوسرا اسلامی نظریہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ ہے۔ یہ نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔